بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فصل فی التحری۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں انشاءاللہ نحوی ترکیب، صرفی تحقیق پیش کریں گے اور ترجمہ کریں گے اور نفس مسئلہ بیان کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو جو عنوانات ہوتے ہیں اکثر ان کا مبتدا معذوف ہوتا ہے، تو حاذا نکال لیں۔ حاذا فصل فی التحری، حاذا فصل فی التحری۔ حاذا یہ اسم اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے اور اس میں غیر متمکن ہے، مبنی ہے، ہم اسے بنائیں گے مبتدا۔ فصل یہ ہے نکرہ اور یہ ہے مصدر، اسے ہم بنائیں گے خبر۔ ہمارا قاعدہ ہے معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا خبر کی ترکیب کرتے ہیں۔ فی جار، التحری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مصدر کے متعلق، اور مصدر یہ بن جائے گا خبر مبتدا معذوف حاذا کی۔ حاذا فصل فی التحری، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ ایک جملے کی ترکیب ہوگی۔ یہ فصل تحری یعنی غور و فکر کے بارے میں ہے، یہ فصل غور و فکر، سوچ و بچار کے بارے میں ہے۔ آگے دیکھیں تو لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتبدع والشرب۔ دوبارہ عبارت دیکھیں، لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتبدع والشرب۔ لو، یہ کلمہ لو جو ہے نا یہ حرف شرط ہے، یہ ہے حرف شرط، اور جو ہے نا حروف شرط تین ہے، اما لو ان، اما لو ان، یہ ہے حروف شرط۔ اما لو جو ہے نا یہ غیر عاملہ ہے، اور جو ان ہے نا ان، یہ عاملہ ہے۔ اما حرف شرط، لو یہ غیر عاملہ ہے، ان جو ہے نا یہ عاملہ ہے۔ اچھا، یہ لو ہے، لو کے بعد یہاں دو جملے ہیں، تو شرط اور جزا کی ترکیب ہوگی۔ ما قبل جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ واو ہو پھر لو ہو پھر ایک جملہ اس کے بعد، تو اس کی جو ہے جزا جو ہے وہ ہمیشہ معذوف ہوگی، اور ما قبل جو جملہ ہوگا وہ مثل جزا یا عوض جزا ہوگا۔ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ، تو وہاں پہ واو تھا پھر لو، یہاں پہ واو نہیں ہے، صرف لو ہے۔ تو اب اس کے بعد دو جملے ہوں گے، ایک کو بنائیں گے شرط اور دوسرے کو بنائیں گے جزا۔ لو کو آپ بولے اچھا اس کا ترجمہ ہوگا اگر، وہ جو واو ہے پھر اس کے بعد لو ہے پھر ایک جملہ ہے، اس کا ترجمہ کیا تھا اگرچہ، لیکن لو یہاں پر واو نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے اگر۔ لو حرف شرط، اور آپ اس کو بولنے ساتھ میں غیر عاملہ، غیر عاملہ ہے۔ اختلطا یہ فعل ماضی ہے، اختلطا یختلط اختلاطا باب افتعال سے، خا لام طا یہ مادہ ہے۔ اختلطا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اوانن یہ ہے اس کا فاعل بنے گا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہ تو مرفوع نہیں ہے، اوانن ہے، اصل میں تھا اوانیون، اوانیون۔ یہاں پر دمہ ثقیل تھا تو دمہ کو گرایا، اجتماع ساکنین ہو گیا، یا کو گرایا تو اس کو اس صورت میں لکھ دیتے ہیں اوانن۔ اچھا اوانن یہ ہے نکرہ، معرفہ نہیں ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں علم نہیں ہے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، معرب باللام، معرب بالاضافت، معرب بالندا نہیں ہے۔ اوانن تو ثابت ہو گیا کہ یہ ہے نکرہ، اوانن برتنوں کو بولتے ہیں ویسے، تو ثابت ہو گیا
کہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور نکرہ کی پہچان آپ اس طرح کر سکتے ہیں، تنوین آئے اور کسی کا نام نہ ہو تو ہم اسے نکرہ کہیں گے، یعنی کہ تنوین آ رہی ہے عوانن میں اور کسی کا نام بھی نہیں ہے تو نکرہ ہے. دوسری طرح پہچان یہ کر لیں کہ وہ جو معرفہ کی 7 اقسام پڑھی ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نکرہ ہے. نکرہ کے بعد اکثرها طاہر، آگے جملہ آ رہا ہے تو نکرہ کو بنائیں گے موصوف اور آگے والے جملے کو بنا دیں گے صفت. اکثر اس میں تبدیل ہے اور اس میں تبدیل جو ہے یہ نکرہ ہوتا ہے. آگے ہا ضمیر جو ہے مجرور متصل ہے تو اب ہم اسے اکثرها کو مرکب اضافی کر کے مضاف مضاف الیہ کر کے ہم اسے بنائیں گے مبتدا طاہر. اب یہ کیونکہ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہوگی، اب نکرہ جو ہو گیا معرفہ، اب یہ مبتدا بن سکتا ہے. اکثرها مبتدا بنا دیں، طاہر نکرہ ہے ہم اسے خبر بنا دیں گے. اکثرها طاہر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو موصوف تھا عوانن کی صفت، عوانن موصوف اپنی صفت سے مل کر اختلط کا فاعل، اختلط فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن جائے گی شرط. آگے جزا آ رہی ہے اس کی، یہ بنی شرط. جہاں شرط ہوگی ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پھر آگے اس کی جزا بھی آئے گی. تحرا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب تفاعل سے ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر جوازن پوشیدہ اس کا فاعل ہے. تحرا فعل اور ہوا ضمیر اس کے اندر وہ فاعل. لام جار التودعی کو بنائیں گے معطوف علیہ. واو حرف عطف الشربی کو بنائیں گے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر تحرا کا ظرف لغو، تحرا فعل اپنے وزن فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ بن جائے گی جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. یہ ایک جملہ آپ کا یہاں پر مکمل ہو گیا. اب اس کا ترجمہ اور اس میں کیا بیان ہوا کہ لو اختلط عوان اکثرها طاہر تحرا للتودع والشرب. پہلے یہ سمجھ لیں، تمہیداً کچھ گفتگو کرتے ہیں پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ برتن ہوں وہ آپس میں مکس ہو جائیں، پاک بھی ہوں اور ناپاک بھی ہوں. پانی کے برتن آپس میں مکس ہو گئے، پاک بھی ہیں ان میں اور ناپاک بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا بندہ جو ہے بندہ کیا کرے گا؟ سوچ و بچار کرے گا، تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا یہ کہ یہ پاک ہیں یہ ناپاک ہیں، یہ پاک ہیں یہ ناپاک ہیں. عوانن اکثر ہوا، اکثر برتن کہنے کہ اگر پاک ہو، 10 گیلن ہیں آپس میں مکس ہو گئے، 10 میں سے 7 جو ہیں وہ اس میں پانی جو ہے پاک ہے اور باقی 3 میں ناپاک ہے. اکثر ہوا یعنی کہ 10 برتن ہیں، اکثر ان میں پاک ہیں، 10 برتن جو ہیں ان میں پاک ہیں. تو یہ بندہ وضو کے لیے اور پینے کے لیے سوچ و بچار کرے گا، تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا. اب ترجمہ دیکھیں، لو اگر ایسے برتن، موصوف صفت میں ہم ایسے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے عوانن کو بنایا موصوف. اگر ایسے برتن مل جائیں، مکس ہو جائیں، مل جائیں، جن برتنوں میں سے اکثر پاک ہیں، جن برتنوں میں سے اکثر پاک ہیں، یہ تو ہوگی آپ کی شرط. اگر ایسے برتن مل جائیں جن برتنوں میں سے اکثر پاک ہیں، اکثرها عوانن کی طرف جا رہی ہے، برتنوں کی طرف، یہ ہے شرط. آگے جزا ہے، جزا میں ہم تو کریں گے. تو وہ بندہ، تحرا کے نا جو فاعل ہے، تو وہ بندہ، مسلمان بندہ وضو کے لیے اور پینے کے لیے سوچ و بچار کرے.
تو وہ بندہ یعنی مسلمان وضو کے لیے اور پینے کے لیے سوچو بچار کرے، یہ ہے جزا۔ لو اختلطا وان اکثرها طاہر طہرا لتودعی و شربی، اگر ایسے برتن مل جائیں جن برتنوں میں سے اکثر پاک ہیں تو وہ بندہ وضو کے لیے اور پینے کے لیے سوچو بچار کرے۔ جیسے میں نے مثال دی 10 برتن ہیں اور ان میں پانی ہے اور ان میں اکثر جو ہے 10 برتن جو ہیں وہ پاک ہیں، تو اب جو بندہ جو وضو کرنے والا بندہ کیا کرے گا؟ سوچو بچار کرے گا، تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا وضو کے لیے اور پینے کے لیے۔ آگے دیکھیں، یہ تو ہو گیا وَإِن كَانَ أَكْثَرُهَا نَجَسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ۔ اب یہ وَإِن كَانَ أَكْثَرُهَا لَا يَتَحَرَّى نَجَسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، واو نئے جملے کے شروع میں ہے، واو استئنافیہ، ان آ گیا حرف شرط، کانا فعل ناقص، یہ کانا فعل ناقص ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل تام، فعل تام فاعل سے کام چل جاتا ہے، ضرب زید بکرن یا جاء زید زید آیا، ذهب زید زید گیا۔ فعل تام فاعل سے کام چل جاتا ہے، فعل ناقص ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ جو آپ نے پڑھے نحو میر کے اندر ہے، ہدایت الناف کے اندر بھی، تو کانا سارا ذلہ باتا وغیرہ، افعال جو ناقص ہوتے ہیں، فعل ناقص ہوتے ہیں، فاعل سے کام نہیں چلتا، خبر کی ضرورت ہوتی ہے، خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ناقص ہوتے ہیں نا، فعل ناقص جو ہوتے ہیں فاعل سے کام نہیں چلتا، خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کانا فعل ناقص ہے، ایک اس کا اسم ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے جو کہ منصوب ہوتی ہے۔ جیسے کان المطر شدیدن، کان المطر شدیدن، کانا فعل ناقص، المطر مرفوع اس کا اسم، شدیدن منصوب اس کی خبر۔ اسی طرح دیکھیں ادھر کانا اکثرها نجسن، تو یہ ہم اس کو بنا لیں گے واو استنافیہ نئے جملے کے شروع میں ہے، ما قبل سے اس کا اعرابی تعلق نہیں ہے، ان حرف شرط کانا فعل ناقص، ہم نے بولا اس کا اسم ہوگا اکثرها، اس میں تبدیل ہے، اور اکثرو اس لیے پڑھا آپ نے اس کو مرفوع کیونکہ کانا کی کا اسم بنے گا۔ اکثرو یہ ہے نکرہ، ہا معرفہ مرکب اضافی ہو کے اس کا اسم، نجسن یہ بن جائے گی اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گی جملہ فعلیہ کے شرط، لا یتحرى فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، الا حرف استثناء، للشربی یہ مستثنى مفرغ، الا حرف استثناء کے بعد اگر جار اور مجرور آ جائے تو وہ مستثنى مفرغ بنتا ہے۔ الا ترکیب کلام میں کچھ نہیں بنتا، الا کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ لا یتحرى فعل ہوا ضمیر فاعل، الا کو ہم بنائیں گے حرف استثناء، للشربی جار مجرور مستثنى مفرغ، یہ متعلق ہو جائے گا لا یتحرى کے، لا یتحرى فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کے یہ بن جائے گی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا، جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اور واو اور ان اگر ان مکس یعنی خلط ملت، یہ ہا جاری ہے ادھر اوانن کی طرف، اوانن کی طرف، اکثرها کی جو ہا ضمیر غائب کی ضمیر ہے، اوانن جو خلط ملت ہوئے ہیں برتن، جو مکس برتن ہوئے ہیں نا ان کی طرف جا رہی ہے، اور اگر ان مکس یعنی خلط ملت برتنوں میں سے اکثر ناپاک ہوں، یہ ہے شرط۔ ابھی جب تک جزا نہیں آئے گی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آگے ہے جزا، لا یتحرى الا للشرب، یہ ہے جزا۔ دوبارہ، اور اگر ان مکس یعنی خلط ملت برتنوں میں سے اکثر نجس
ناپاک ہوں. اب جزا آ رہی ہے. تو سوچو بچار وہ بندہ یعنی وضو کرنے والا سوچو بچار نہیں کرے گا، یعنی وہ بندہ جو ہے تو وہ سوچو بچار نہیں کرے گا مگر پینے کے لیے، الا للشربی، پینے کے لیے. دوبارہ، اور اگر ان مکس یعنی خلط ملط برتنوں میں سے اکثر ناپاک ہوں، یہ ہے شرط. آگے جزا، تو سوچو بچار نہیں کرے گا وہ بندہ مگر پینے کے لیے، الا للشربی، مگر پینے کے لیے. پہلی شرط و جزا میں تھا کہ اکثر پاک تھے، تو وضو کے لیے اور پینے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ سوچو بچار کر رہا تھا. یا اکثر ناپاک ہیں تو صرف یہاں پہ پینے کے لیے سوچو بچار کرے گا. اکثر سے مراد وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ 10 برتن ہیں، 10 میں 7 پاک ہیں. اب اس کا ادھر لے آئیں، 10 برتن ہیں اکثر یعنی 7 اس میں ناپاک ہیں، 3 پاک ہیں، اور وہ پانی برتنوں میں پانی یا خلط ملط مکس ہو گیا ہے. تو اب کیا کرے گا بھائی؟ اکثر اگر ناپاک ہوں تو صرف اور صرف پینے کے لیے سوچو بچار کرے، تحری کرے، غور و فکر کرے گا. یہ یہاں تک ہو گیا. آگے دیکھیں، وفی الثياب المخطلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا. وفي الثياب المخطلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا. واو نئے جملے کے شروع میں واو اسنافیہ، فی جار الثيابی موصوف، المخطلطة صفات موصوف نے صفت سے مل کر مجرور. آگے ہے یتحرى فعل وزمیر فاعل، اور یہ فی الثياب المختلطة یہ اس کا متعلق جو ہے متعلق جو ہے یہ مقدم ہو گیا. یتحرى فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ. وفی الثياب المختلطة یتحرى سواء، فی جار واو حرف استنافیہ، فی جار الثيابی موصوف، المختلطة صفت موصوف صفت مرکب توصیفی ہو گئے مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر یتحرى کے متعلق جو کہ بعد میں آ رہا ہے، یا یتحرى فعل وزن فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. سواء، آگے ہے سواء. تو سواء کی ویسے کئی ترکیبیں ہوتی ہیں، ہم ایک دو تین ترکیبیں بتا دیتے ہیں سواء کی. کہ سواء کو یہاں پہ مبتدا معذوف نکال لیں الامران، تو پھر ہم سواء کو سیان کی تعویل میں کر کے خبر بنا دیں گے. سواء یہاں پہ مبتدا معذوف نکالیں الامران مبتدا معذوف، پھر سواء کو ہم سیان کی تعویل میں کر کے خبر بنا دیں گے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. دوسری ترکیب آپ یہ کر لیں کہ سواء کو خبر مقدم بنا دیں، سواء کو خبر مقدم بنا دیں، اور بعد والے جملے کو، بعد والا جو جملہ کان اکثرھا طاہرا او نجسا، اس جملے کو مفرد کی تعویل میں کر کے خبر بنا دیں. پہلے کو سواء کو خبر مقدم اور اس کو مبتدا مؤخر بنا دیں، کو یعنی کہ مفرد کی تعویل میں کونہ طاہرا او نجسا، کونہ طاہرا او نجسا کر مفرد کی تعویل میں کر کے مبتدا مؤخر بنا دیں اس کو، آگے والے جملے کو کانا اکثرھا طاہرا او نجسا. سواء کو خبر مقدم اور کانا اکثرھا طاہرا او نجسا کو اس پورے جملے کو مفرد کی تعویل میں کریں. مفرد کی تعویل میں کیسے کریں گے؟ کونہ طاہرا او نجسا، یہ مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. یا پھر تیسری ترکیب یہ کریں سواء کو المستوی کے معنی میں کر کے مبتدا اور آگے کان اکثرھا طاہرا او نجسا کو خبر بنا دیں. ٹھیک ہے، سواء کو کیا بنائیں؟ المستوی کے معنی میں کر کے مبتدا آگے والے جملے کو خبر بنا دیں. ٹھیک ہے، کان دیکھیں سواء کی تو ہم نے 3 ترکیبیں کر دی. ایک ترکیب کیا کی، اس کو
مبتدا معذوف نکالیں الامران، اور سواء کو سیان کی تعویل میں کر کے خبر، جملہ اسمی خبریہ، سواء کو خبر مقدم، کان اکثر ہوا طاہرا نجسن، یہ جملہ پورا اس کو مفرد کی تعویل میں کرے، کونہ طاہرا او نجسن، اس کو بنائے مبتدا مؤخر، یا پھر سواء کو المستوی کے معنی میں کر کے مبتدا اور آگے والے جملے کو خبر بنا دے۔ تین ترکیبیں ہم نے بتا دی، قرآن پاک میں بھی ہے سواء علیہم، وہاں پر بھی ہے تو وہاں بھی آپ ایسی تین ترکیبیں کر سکتے ہیں سواء کی، سواء کی تین ترکیبیں کر لیں۔ ایک ترکیب کریں کہ مبتدا نکالیں الامران مبتدا معذوف، اور سواء کو سیان کی تعویل میں کر کے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ، یا سواء کو خبر مقدم اور بعد والے جملے کو مفرد کی تعویل میں کر کے کونہ طاہرا او نجسن مبتدا مؤخر بنا دیں، یا پھر سواء کو المستوی کے معنی میں کر کے مبتدا آگے والے جملے کو خبر بنا دیں۔ سواء کو ہم نے بنا دیا المستوی کے معنی میں کر کے مبتدا، کانا فعل ناقص اکثرھا پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مرکب اضافی ہو کے کانا کا اسم، جیسے کہ ہم نے بتایا اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ طاہرن آگے کیوں او بھی ہے، طاہرن کو بنائے معطوف علیہ، او حرف عطف، نجسن کو بنائے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کانا فعل ناقص کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبری ہو کے آپ اس کو بنا دیں، کیونکہ سواء کو المستوی کے معنی میں کر لیں، اس جملے کو اس کی خبر بنا دیں۔ تو یہ ترکیب ہوگی اس کی، دوبارہ دیکھ لیں، وفی سیاب المختلطۃ یتحرى سواء کان اکثرھا طاہرا او نجسا، یہاں بھی کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور واو میں نے اور خلط ملت مکس کپڑوں میں، سیاب کپڑوں میں، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، السیاب مذکر ہے، المختلطۃ مؤنث ہے، موصوف صفت ہم نے بنا دیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ السیاب جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی صفت اکثر واحد مونس آتی ہے، جمع مکسر کی صفت اکثر واحد مونس آتی ہے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا المیاہ التی، المیاہ جمع تھا، جمع مکسر تھا، تو التی اس کی جو صفت آئی اس میں موصولہ واحد مونس آیا تھا، تو جمع مکسر کی جو ہوتی ہے نا صفت اکثر واحد مونس آتی ہے، اسی طرح اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی اکثر واحد مونس آتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ثم المیاہ، المیاہ جمع مکسر تھی، نکالا تھا ثابتۃ، نکالا تھا ثابتۃ، تو جمع مکسر کی اگر آپ یہ مبتدا بنایا تو اس کی خبر اکثر واحد مونس آتی ہے۔ اصل میں السیاب یہ جمع مکسر ہے نا، اس کو ہم جماعت کی تعویل میں کرتے ہیں، جماعت لفظ جو ہے مفرد ہے۔ چلیں جی یہاں پہ دیکھتے ہیں وفی الثياب المختلطۃ يتحرى سواء كان اکثرھا طاہرا او نجسا، اور خلط ملت کپڑوں میں، جو نماز پڑھنے والا ہے بندہ جو ہے، یہ تحرہ کا جو فاعل ہے، غور و فکر کرے گا، برابر ہے کہ ان کپڑوں میں سے اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو، اور جو مکس کپڑے ہو گئے الماری کے اندر، مکس کپڑے تھے، خلط ملت ہو گئے، پاک بھی ناپاک بھی، کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نمازی بندہ جو ہے غور و فکر کرے گا، برابر ہے کہ ان کپڑوں میں سے اکثر طاہرن پاک ہیں، پاک ہوں یا اکثر ناپاک ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں دوبارہ، لو اختلطا وان اکثرھا طاہرا تحرى للتوضؤ والشرب، اگر ایسے برتن مل جائیں جن برتنوں میں سے اکثر کیا پاک ہیں، تو وہ بندہ وضو کے لیے اور پینے کے لیے سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے، تحری کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ نَجَسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، اور اگر ان مکس یعنی خلط ملت برتنوں میں اکثر ناپاک ہوں تو سوچ و بچار نہیں کرے گا مگر صرف للشرب پینے کے لیے۔ وفی الثياب المختلطۃ يتحرى سواء كان اکثرھا طاہرا او نجسا، اور خلط ملت کپڑوں میں نمازی غور و فکر کرے گا، برابر ہے کہ ان کپڑوں میں سے اکثر پاک ہوں یا ناپاک۔